السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قواعد زبان کلاس میں خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لرن اینڈ ٹیچ، جس میں دیگر علوم کے ساتھ ساتھ قواعد زبان بھی سکھائے جا رہے ہیں۔ آج تیسرا لیکچر ہے جس میں اسم کی اقسام کے بارے میں بات کی جائے گی۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ کلمہ مؤثر بات کو اور سمجھ آنے والی بات کو، مفید بات کو، بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ پھر کلمہ کی آگے دو قسمیں ہیں کہ وہ بامعنی لفظ جس کا اپنا معنی ہے، کیا اس کا معنی ذاتی ہے یا غیر ذاتی ہے، یعنی وہ خود اپنا معنی واضح کر دیتا ہے یا کسی دوسرے اسم کے ساتھ یا فعل کے ساتھ مل کے اپنا معنی دیتا ہے۔ اگر وہ اپنا معنی دینے کے لیے دوسرے کسی لفظ کا محتاج ہو تو اس کا حرف ہے، اس کو حرف کہتے ہیں۔ یہ ہم پچھلی دفعہ پڑھ چکے تھے۔ اب ہم پڑھتے ہیں اسم، یعنی جو معنی اپنا خود دے سکتا ہے، جیسے میز، کرسی، زمین، آسمان، روشنی، اندھیرا، اٹھنا، بیٹھنا، لکھنا، پڑھنا۔ یہ سارے لفظ ایسے ہیں کہ جن کو بولتے ہی ہمارے ذہن میں اس کا تصور آ جاتا ہے۔ پھر آگے اسم کے مزید دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے کہ لفظ بولتے ہی معنی والا یا مسمى ذہن میں آ جائے، جس کے لیے وہ لفظ خاص کیا گیا ہے، تو وہ فوری ذہن میں آ جائے۔ جیسے آپ پانی کہتے ہیں، پانی لاؤ، تو فوری آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ پانی کیا چیز ہے اور اس کو کیا کرنا ہے۔ لاؤ کا مطلب بھی سمجھ گئے۔ لیکن اگر کوئی بولنے والا کہے وہ لاؤ، تو آپ اس کے منہ کی طرف دیکھیں گے کہ کیا لائیں، وہ اسے کیا مراد ہے۔ تو جب تک وہ اس میں ظاہر نہیں بولے گا اور مسمى کا نام نہیں لے گا، اس وقت تک وہ کا مطلب سمجھ نہیں آئے گا۔ یہ جو وہ ہے، تو میں ان لفظوں کو ضمیر کہتے ہیں۔ ضمیر کا معنی ہوتا ہے چھپا ہوا، کیونکہ اس لفظ کے اندر اس میں ظاہر چھپا ہوتا ہے، اس لیے اس کو مضمر کہتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہو گئیں۔ ایک یہ ہے کہ معنی تو ذاتی ہے لیکن معنی بالکل ظاہر ہے، مراد بالکل ظاہر ہو جاتی ہے، نام لیتے ہی فوری تصور ذہن میں آ جاتا ہے۔ دوسرا کہ فوری تصور ذہن میں نہیں آتا، بلکہ اس سے پہلے اس میں ظاہر کا نام لینا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی جگہ ضمیر اور وہ جو لفظ بولا جائے اس کی صحیح سمجھ آتی ہے۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ پانی لاؤ، وہ وہاں پڑا ہے، تو فوری اب وہ کا مطلب سمجھ آ گیا، کیونکہ پہلے میں نے پانی کا ذکر کر دیا تھا۔ اس لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہو گئیں، اسم ظاہر اور اسم ضمیر یا اسم مضمر۔ میں نے بتایا کہ ضمیر کا معنی چھپا ہونا۔ وہ اونٹ جس کو بھوک کی وجہ سے، جس کا پیٹ چھاتی کے ساتھ لگ گیا ہو، کمر کے ساتھ، تو ایسے دبلے پتلے اونٹ کو ضامر کہتے ہیں، جیسے قرآن مجید میں ہے۔ تو ضامر کیونکہ اس کی کوکھیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، اندر چلا جاتا ہے پیٹ، اس لیے اس کو ضامر کہتے ہیں۔ ضمیر کہتے ہیں نا، اپنے ضمیر کی بات کرو، یعنی اندر کی بات کرو، جو آپ کے دل میں ہے، جو آپ کی دل و دماغ میں بات ہے، اس کو ظاہر کرو، اس کے مطابق فیصلہ کرو۔ تو ضمیر کا معنی پوشیدہ۔ تو اب اس لفظ کو ضمیر اس لیے کہتے ہیں، مثلا وہ، یہ میں لکھ رہا ہوں، لفظ بولتا ہوں وہ، ان، اس، تو ان لفظوں کے اندر ایک معنی چھپا ہوا ہے، اس لیے اس کو ضمیر کہتے ہیں۔ وہ، ان، اس، اور جس کا معنی بالکل ظاہر و باہر ہو اس کو اس میں ظاہر کہتے ہیں۔ پھر ایک اور لحاظ سے اسم کی تقسیم ہے۔ ظاہر کی بھی دو قسمیں ہیں کہ کیا وہ جو اس میں ظاہر ہے، مثال کے طور پر پانی میں بولتا ہوں پانی،
یا عربی میں بول دیتا ہوں ماءن، ماءن پانی، یا انگلش میں بولتا ہوں واٹر، واٹر، یا فارسی میں بول دیتا ہوں آب۔ اب یہ جو لفظ ہے پانی، یہ کس لفظ سے بنا ہے؟ ماءن کس لفظ سے یہ لفظ بنا ہے؟ واٹر یہ کس لفظ سے آگے بنا ہے؟ آب کس لفظ سے آگے بنا ہے؟ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ شروع ہی سے ایسے ہی لفظ وضع کیے گئے ہیں، یہ لفظ کسی اور سے نہیں بنے، بلکہ اس کے نام ان چیزوں کا، اس چیز کا یہی نام رکھا گیا مختلف زبانوں میں، اس لیے اس سے آگے بھی کوئی لفظ نہیں بن رہا۔ تو ایسا لفظ اب پانی سے آگے کوئی لفظ نہیں بنتا، نہ کوئی فعل، نہ کوئی اس میں مشتق، نہ کوئی اور شکل، کوئی صیغہ، کوئی فارم اس کی نہیں بنتی۔ ماءن بھی کوئی فارم، کوئی صیغہ، کوئی شکل نہیں بنتی، اور یہ خود بھی کسی سے نہیں بنا۔ تو ایسے اسم کو اس میں جامد کہتے ہیں۔ تو یہ اس میں ظاہر کی ایک قسم ہوگی، اس میں جامد۔ اس میں ظاہر کی دوسری قسم ہے مصدر۔ مصدر کا معنی ہے صادر ہونے کی جگہ، صادر ہونے کی جگہ، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں چشمہ، تو چشمہ ایک مصدر ہے پانی کا۔ ہم نمک لیتے ہیں تو نمک کی کان جو ہے یہ نمک کا مصدر ہے، کیونکہ وہاں سے نمک نکلتا ہے۔ کوئلہ ہے، دیگر معدنیات کے مصادر ہیں، مراجع ہیں، منبع ہیں، تو مصدر کہتے ہیں صادر ہونے کی جگہ۔ تو یہ تو ہو گیا اس کا لغوی معنی، لفظی معنی۔ اب اصطلاحی معنی کیا ہے، مصدر کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے؟ واٹ از دا ڈیفینیشن آف مصدر؟ مصدر وہ لفظ ہے جو کسی سے نہیں بنتا، البتہ اس سے آگے بنتے ہیں، جو خود نہ بنے، البتہ اس سے آگے الفاظ بنے۔ ایسے لفظ کو گرامر کی اصطلاح میں مصدر کہتے ہیں۔ تو مصدر جامد تو پڑا تھا نا کہ خود بھی کسی سے نہیں بنا، اس سے آگے بھی کوئی لفظ نہیں نکلتا، کوئی صیغہ، کوئی شکل، کوئی فارم نہیں نکلتی، لیکن مصدر جو ہے یہ نکلنے کی جگہ تو ہے، صادر ہونے کی جگہ ہے، لیکن یہ خود کسی سے صادر نہیں ہوا، البتہ اس سے آگے صادر ہوتے ہیں، نکلتے ہیں لفظ، اس لیے اس کو مصدر کہتے ہیں۔ اور یہ مصدر دراصل اس میں جامد کا کوئی نہ کوئی ایکشن یا وظیفہ یا کام ہوتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں جامد کا جو کام ہوتا ہے اس کو مصدر کہتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کام کو تو فعل کہتے ہیں، تو ہم کہیں گے کہ کام کے اندر اگر ایک ہوتا ہے کام کا نام، ایک ہوتا ہے کام کے ساتھ اس کا زمانہ، تو کام کے نام کو فعل نہیں کہتے، مثلا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، سٹنگ، اسٹینڈنگ، سٹ، اسٹینڈ، ٹو رائٹ، ٹو ریڈ، یا عربی میں کہہ لیں کہ کتابتن، قراءتن، یا اس طرح کے لفظ بولیں۔ فارسی میں خواندن، نوشتن، خوردن، آمدن، برخاستن، رفتن، یہ جو لفظ ہیں یہ کام نہیں ہیں، کاموں کے نام ہیں۔ تو پھر کام کیا ہوا؟ تو وہ آگے آ رہی ہے بات۔ فی الحال آپ یہ سمجھ لیں کہ اس میں ظاہر کی گویا دو قسمیں ہو گئیں، ایک اس میں جامد اور ایک اس میں مصدر۔ جامد وہ ہے جو کسی سے نہ بنا ہو اور اس سے آگے بھی کوئی لفظ نہ بنے، اور مصدر وہ ہے جو خود کسی سے نہیں بنا، البتہ اس سے آگے بہت سے لفظ بنتے ہیں۔ مثال کے طور پر بیٹھنا، اس سے لفظ بنتا ہے بیٹھنے والا، بیٹھنے والا، بیٹھا ہوا، بیٹھا، بیٹھتا ہے، بیٹھے گا، مختلف لفظ اس سے بنتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیں لکھنا، لکھنا ہے ایک مصدر ہے،
تو لکھنا سے لکھائی، لکھاری، لکھنے والا، لکھی ہوئی چیز، لکھت، لکھا، لکھتا ہے، لکھے گا، بہت سارے لفظ بنتے ہیں۔ کچھ میں زمانہ پایا جاتا ہے اور کچھ میں زمانے کا مفہوم نہیں۔ اس لیے مصدر وہ لفظ ہے جس سے آگے بہت سے لفظ بن جاتے ہیں، کچھ زمانے والے، کچھ بے زمانہ۔ البتہ مصدر خود کسی سے نہیں بنتا۔ مصدر کی نشانی کیا ہے؟ اردو میں کہ اس کے آخر میں نا آتا ہے، اور فارسی میں اس کے آخر میں نون آتا ہے۔ نشستن، برخاستن، کردن، یعنی دن یا تن آتا ہے، جبکہ جامد کی کوئی خاص نشانی یا علامت نہیں ہے، کیونکہ جامد اسم تو بے تحاشا ہیں۔ جتنی اللہ کی نعمتیں ہیں اتنی اس میں جامد ہیں۔ جس طرح اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا مشکل ہے، اسی طرح اس میں جامد کو بھی شمار کرنا بہت مشکل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو تم اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکتے، شمار ہی نہیں کر سکتے۔ اس لیے اس میں جامد تو بے تحاشا ہے۔ اللہ نے جتنی چیزیں بنائیں اس کا کوئی نہ کوئی نام رکھا۔ اور پھر مزے کی بات ہے کہ یہ سارے نام ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھا دیے تھے۔ علم آدم الاسماء کلہا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو سارے ہی اسم سکھا دیے تھے۔ جو بھی معدنیات ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، فلکیات ہیں، ارضیات ہیں، جو کچھ بھی ہیں جس سے انسان کو قیامت تک پالا پڑنا ہے، ان ساری چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیے تھے۔ اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ ان کاموں کے نام، کام جو ہے نا ان چیزوں کے، ان اسماء جامد کے، ان مخلوقات کے جو کام ہیں وہ محدود ہیں۔ وہ جامد تو بہت سے ہیں لیکن ان کے کام تھوڑے ہیں، تو مصدروں کی تعداد تھوڑی ہے۔ اب مصدر کی آگے ہم تقسیم پڑھنے لگے ہیں۔ مصدر کی سے جو بننے والے لفظ ہیں، ہم نے پڑھا تھا کہ مصدر اسے کہتے ہیں جس سے آگے لفظ بہت سے بنتے ہیں۔ اب جو لفظ بنتے ہیں اس میں یا تو بے زمانہ ہوتا ہے، اس میں کوئی زمانہ نہیں ہوتا، یا با زمانہ لفظ بنتا ہے۔ با زمانہ، زمانے کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ زمانے تین ہیں: ماضی، حال اور مستقبل، یعنی پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر۔ ان تین زمانوں میں سے کوئی نہ کوئی زمانہ فعل کے اندر پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اب ہم مصدر سے لے لیں، مثلا لے لیا بیٹھنا۔ بیٹھنا کا معنی ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں کس کیفیت کا نام ہے بیٹھنا، کس عمل کا نام ہے بیٹھنا۔ اس سے اگر کوئی جملہ بولے وہ بیٹھا، وہ بیٹھتا ہے، وہ بیٹھے گا، یا وہ آ گیا ہے اور میں بھی آ جاؤں گا، تو ایک کے بارے میں آپ نے کہہ دیا کہ وہ آ گیا ہے، یعنی آ چکا ہے، اس کا کام ہو گیا ہے۔ اور جو آپ کے آنے کا کام ابھی ہونے والا ہے تو اس میں مستقبل کا زمانہ پایا جا رہا ہے۔ تو اب اسی لفظ سے، بیٹھنا سے ایسے لفظ بنے: بیٹھا، بیٹھتا ہے، بیٹھے گا، تو اس میں زمانے کا کنسیپٹ موجود ہے، کوئی نہ کوئی ٹینس موجود ہے۔ جبکہ کچھ لفظ ایسے ہیں مصدر سے جس کے اندر زمانہ نہیں پایا جاتا۔ مثال کے طور پر بیٹھنے والا، بیٹھنے والا، اب اس کے اندر کوئی زمانہ نہیں ہے۔ لکھنے والا، یا اسی سے لکھنا مصدر سے ہم کریں لکھاری، لکھاری، لکھاری کا معنی لکھنے والا۔ یہ کس سے بنا؟ یہ لکھنا سے بنا ہے۔ تو اس مصدر سے جو لفظ بنے اور اس میں زمانہ نہ ہو تو اس کو اس میں مشتق کہتے ہیں۔ اس میں مشتق جو ہیں وہ محدود سے ہیں، کچھ 7 ہیں عربی کے اندر اس میں مشتق۔ ایک اس میں فاعل ہے، اس میں جو مشہور ہیں اس میں فاعل، اس میں مفعول، یہ بہت زیادہ مشہور ہیں۔ اس کے بعد عربی میں جو بہت کثرت سے قرآن مجید میں آتے ہیں وہ مبالغہ، اس میں صفت مشبہ، اور اس میں تفضیل ہیں، اور اس کے علاوہ اس میں اعلیٰ اور اس میں ظرف ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اس میں فاعل سے ملتے جلتے ہیں یہ باقی مبالغہ، مشبہ اور اس میں تفضیل۔ یہ دراصل فاعلیت
کرنے والے کی ہی کچھ اس کے اندر کرنے والے ہی کا مفہوم ہے۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں قاتل، اس کا معنی ہے قتل کرنے والا۔ ایک ہے قتیل، اس کا معنی بھی قتل کرنے والا، لیکن اس کے اندر ہے کہ بہت زیادہ قتل کرنے والا۔ ایک ہے قتال، یعنی بہت زیادہ ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا، قتل کر کے مار ہی دینے والا۔ ایک ہے اس کا اقتل، اس کا معنی بھی زیادہ قتل کرنے والا۔ تو یہ مختلف شکلیں ہیں اس کی۔ تو یہ اس میں فاعل کی ہے، یہ صفت مشبہ کی ہے، یہ مبالغہ کی ہے، اور یہ اس میں تفضیل کی ہے۔ تو ان سب میں فاعلیت کا مفہوم پایا جاتا ہے، یعنی کام کرنے والے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ البتہ فرق یہ ہے کہ ایک کے اندر ہے کہ زیادہ کرنے والا، ایک ہے کہ بہت کرنے والا، ایک کا معنی ہے مسلسل کرنے والا، ایک ہے کہ ایک بار کرنے والا، چاہے ایک بار کرے دو بار کرے۔ تو یہ ایک تھوڑا سا فرق ہے نے والا کا۔ اس میں فاعل کی نشان